بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے بازار کا حال احوال جاننے کے لیے تاجر کا بھیس بدلا اور بازار میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند دکانداروں کے پاس گئے، ان سے کچھ حال احوال پوچھا، تاجر کے روپ میں بازار کے بارے میں پوچھا، پھر جا کر ایک بازار کی نکر پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے نہیں پہچانا کہ اس بھیس کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ مصر کا سلطان ہے۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح کے گاہک بازار میں آ رہے ہیں، کیا کیا چیز خرید و فروخت ہو رہی ہے، بازار میں تاجروں کا گاہکوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور کس قسم کے گاہک بازار میں خریداری کر رہے ہیں۔ ابھی سلطان یہ چیزیں دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جس کو دیکھ کر سلطان کی نظریں چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئیں۔ وہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت اور حسین الجمیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہوئے تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے پہ جا کر بیٹھ گیا، جہاں وہ معمول کی طرح بیٹھتا اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان لگائی تو گاہک فوراً اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گاہکوں کے جوتے مرمت کیے اور جیسے ہی اس نے 2 سونے کے سکے کما لیے تو اس نے فوراً سے اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی والے کے پاس چلا گیا، 4 روٹیاں خریدیں اور واپس چلا گیا۔ سلطان اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا، اس لیے صرف 2 سکے ہی کما کر چلا گیا۔ لیکن جب دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے تو فوراً سلطان کی نظر اس نوجوان پر پڑی اور معمول کی طرح اس نے صرف 2 سکے جب کما لیے تو اپنا سامان سمیٹا، روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدیں اور چلا گیا۔ سلطان یہ دیکھ کہ اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف 2 سونے کے سکے ہی کیوں کماتا ہے، یہ بات سلطان معظم کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان کو مزید تجسس پیدا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس روٹی والے کے پاس گیا اور کہا، مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے سلطان کے ہاتھ میں 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے دیجیے۔ یہ نوجوان جو جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، یہ صرف 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے اور تم سے روٹی خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے؟ حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے کہ اس کی دکان لگتے ہی فوراً گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کما کر کیوں چلا جاتا ہے؟ تندور والے نے کہا کہ یہ نوجوان تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے، کئی بار اسے ہم کہہ چکے ہیں کہ تمہارے گاہک واپس لوٹ کر دوسرے مرمت کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تم اپنے دکان کو وقت کیوں نہیں دیتے، صرف 2 سکے ہی کیوں کما کر چلے جاتے ہو؟ تو نوجوان آگے سے ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنا کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں، اور ہمیں بھی اس بات پر بڑی حیرانی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے چھپے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب 4تھا دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے اور اب اس نوجوان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ وہ نوجوان دوبارہ معمول کی طرح بازار میں آیا اور جا کر کونے پر اپنی دکان لگائی اور فوراً اس کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس نے نوجوان نے 2 سکے کما لیے تو فوراً روٹی والے کے پاس گیا اور جا کر اس سے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ادھر اب سلطان اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگا۔ بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 دن سے سلطان ایک تاجر کے بھیس میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اب سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا چلتا اس کا پیچھا کر رہا تھا کہ اچانک نوجوان ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اپنا سامان رکھ کر اندر چلا گیا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور جھونپڑی کے دروازے پر جا پہنچا۔ پہلے تو سلطان نے چاہا کہ فوراً سلام کر کے اندر چلا جائے، لیکن پھر سلطان نے کچھ آواز سنی اور تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ سلطان کو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں تو سلطان نے جھونپڑی سے ایک سوراخ کے ذریعے دیکھنے لگا کہ اندر کون ہے اور یہ نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ نوجوان صرف 2 ہی سونے کے سکے کما کر 4 روٹیاں خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے؟ جیسے ہی سلطان نے جھونپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو سلطان چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا، کیونکہ سلطان نے دیکھا نوجوان ایک برتن میں 2 روٹیاں رکھی اور پھر جھونپڑی میں لیٹے ہوئے بزرگ اور بوڑھی عورت کے ہاتھ منہ دھلائے کھانے کھلانے لگا۔
اب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان نے جب ان دونوں کو کھانا کھلا لیا تو بچے ہوئے ٹکڑے خود کھائے اور باقی کی 2 روٹیاں ایک کپڑے پہ لپیٹ کر رکھ دیں اور ان دونوں کی خدمت میں لگ گیا۔ شاید وہ 2 روٹیاں رات کے لیے رکھی گئی تھیں۔ سلطان معظم یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ خیر اس نوجوان کا ان دونوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ یہ نوجوان ان کی اتنی خدمت کر رہا ہے۔ اب سلطان سے برداشت نہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی سلام کر کے جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس نوجوان نے سلطان کو تاجر سمجھا، کیونکہ آپ نے تاجر کا بھیس بدلا ہوا تھا۔ پھر آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، آپ کے سامنے پانی حاضر کیا۔ آپ نے پانی بھرتے ہوئے اس نوجوان کو کہا کہ میں بازار سے آیا ہوں اور تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے سوالوں کے جواب ضرور دو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے کون سے سوال ہیں؟ سلطان نے کہا کتنی خوبصورت جوانی کے باوجود یہ تم جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتے ہو؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ صرف تم دن میں 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ اگر تم چاہو تو دن میں کئی گنا اس سے زیادہ کما سکتے ہو اور ایک دن تم بہت بڑے دولت مند آدمی بن سکتے ہو۔ کیا وجہ ہے کہ صرف تم 2 سکے کما کر اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر دکان بند کر کے چلے جاتے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے سلطان کو کہا کہ اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، میں اگر اس کو سنانے لگوں تو بہت وقت گزر جائے گا، لہٰذا کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ کھانا کھا لیں پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں نے بھی 2 روٹیاں اسی تندور والے کے پاس سے خریدی تھیں جس سے تم نے خریدی تھیں، اور بیٹھ کر پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر تم مجھے اپنی کہانی سنانا۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان نے اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ بتاؤ اب تمہاری کہانی کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے اور یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، اور مجھے بچپن ہی سے سلطان کے وزیر بننے کا شوق تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتا رہا، ایک طرف میں جوانی کے سفر کی منزل طے کر رہا تھا تو دوسری طرف میرے بابا جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو بڑھاپے نے میرے باپ کو گھیر لیا۔ اب میرے بابا جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کھلایا پلایا تھا اب وہ کمانے کے لائق نہ رہا، لیکن مجھے پھر بھی سلطان کے وزیر بننے کا جنون تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتا رہا، قاضیوں کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا تاکہ اس قابل بن سکوں کہ سلطان کا وزیر بن سکوں۔ لیکن میری اماں ابا کہتے کہ بیٹا سلطان کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک غریب کا بیٹا کبھی وزیر نہیں بن سکتا، لیکن میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا کہ میں اپنے سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ خواب بھی بڑا ہو رہا تھا۔ ایک دن میں یہی خواب لے کر گلی میں جا رہا تھا کہ آخر میں ایسا کیا کام کروں کہ میرے کام کا نام ہو اور سلطان مجھے وزارت کا عہدہ دے دے۔ میں گلی کے نکر پر پہنچا کہ امام صاحب مسجد میں تقریر فرما رہے تھے کہ اگر تم ایک کام کر لو تو تم دنیا و آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔ امام صاحب یہ الفاظ میرے دل کو جا لگے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا کہ امام صاحب میرے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ میں وہیں پر ساکت ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں میں آگے چلنے کی ہمت نہیں رہی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنی ماں باپ کی خدمت کر لو، تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔ امام صاحب کی بات مجھے ہضم نہ ہوئی اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا اور اسے اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے، ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنے بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس دن سے ہی میں نے اپنے ابا کا سامان اٹھایا اور اسی دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بڑے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ مجھے دولت کی کوئی لالچ نہیں اور یقین جانے کہ مجھے اس خدمت میں دنیا داری بھول گئی۔ میرا سلطان صلاح الدین ایوبی کا وزیر بننے کا خواب کہیں ایسا سمندر کے پانی میں ڈوبا کہ آج تک دوبارہ واپس نہ آیا، اور جتنا سکون جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملتا ہے اتنا سلطان کا وزیر بن کر بھی شاید نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا کہ اگر تیری خدمت کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی کو چل جائے اور وہ اگر تم سے متاثر ہو اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دے تو کیا تم اس کا وزیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے سلطان پر جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بھیس اتارا اور کہا کہ تم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں۔ سلطان نے کہا میرے گلے ملو،
لو تم اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرنا اور میرے لیے جنگیں بھی لڑنا، آج کے بعد تم میرے وزیر خاص ہو۔ اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا۔ اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی فتوحات حاصل کی۔ اور اسی طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ مصر کا سلطان تھا اس کا وزیر بن گیا، اور وہ کوئی عام سلطان نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا وزیر تھا۔ دوستو یہ ماں باپ کی خدمت کا انعام تھا۔ دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔